سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ اسی تقوی کی بدولت انسان اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا انحصار تو فقط تقوی الہی پر ہے۔ مولا کائنات کا خطبہ جو متقین کی صفات میں بیان کر رہے تھے، اسی کے چند جملے مولا نے جب فرمایا کہ متقی کی صفات یہ ہیں کہ قلوبہم محزونہ، کہ ان کے دل جو ہیں وہ غمگین ہوتے ہیں، یعنی مومن اپنے اعمال پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ جو میں نے عمل انجام دے دیا ہے یہ کافی ہے اور میں کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ ہمیشہ اپنے اعمال جو بھی وہ انجام دیتا ہے پھر بھی اسے ایک حزن اور خوف ہوتا ہے۔ وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونًا، اور لوگ مومن کے جو متقی ہے اس کے شر سے ہمیشہ امن میں رہتے ہیں، یعنی متقی انسان کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ صفات مولا بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ ہوں گی وہ متقی انسان ہوگا۔ وَأَجْسَادُهُمْ نَحِیفًا، اور ان کے جو جسم کیا ہیں انتہائی کمزور ہوتے ہیں، یعنی ان کا ہم و غم فقط کھانا پینا نہیں ہے بلکہ وہ اتنا کھاتے ہیں کہ جس سے وہ زندہ رہ سکیں۔ تو یہ صفات جو مولا بیان فرما رہے ہیں، ان صفات کو ہم نے اپنانا ہے اگر ہم تقوی الہی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور متقی بننا چاہتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان کی وحاجاتہم قلیلہ، کہ وہ ان کے پاس یوں نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ دنیا کا ساز و سامان وہ اکٹھا کرتے ہیں صبح سے شام تک، وہ اپنے یوں سمجھیں کہ بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں نہیں ہوتے، بلکہ ان کی حاجات ضروریات انتہائی کم ہوتی ہیں متقی انسانوں کی۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں وَأَنفُسُهُمْ عَفِیفًا، ان کے نفس جو ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، گناہوں سے انہوں نے اپنے دامن کو داغدار نہیں کیا ہوتا۔ پھر اس کے بعد مولا ایک اس کا نتیجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صَبَرُوا أَيَّامًا قَلِيلًا، کہ بہت تھوڑے دن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ وَأَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلًا، لیکن اس کے بدلے ان کو ایک طویل راحت پروردگار عالم عطا کرے گا۔ جو اس دنیا میں اب دنیا کی زندگی کو اگر ہم آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کا مقایسہ کریں تو دنیا کی زندگی مولا فرماتے ہیں انتہائی کم دن ہے، کہ جنہوں نے، اور متقی انسان ذہین ترین انسان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے انتہائی کم دنوں میں صبر کیا ہے اپنی غربت پر، نعمتیں اگر پروردگار عالم نے اس کو کم دی ہیں یا اس پر جو مصیبتیں آئی ہیں ان پر اس نے صبر کیا ہے، استقامت سے کام لیا ہے، تو بہت تھوڑے دن اس نے صبر کیا ہے، لیکن پروردگار عالم اس کو اس کے صبر کا جو اجر دے گا وہ کیا ہے؟ راحت طویلہ، بہت طویل عرصے تک اس کو پھر راحت میں رکھے گا، اور وہ عرصہ معین بھی نہیں ہے کہ قیامت والے دن جب موت کو ہی پروردگار عالم نے موت دے دینی ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ نہ ختم ہونے والی ایک طویل اور راحت والی زندگی پروردگار عالم اسے عطا کرے گا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ متقین کی صفات ہیں، اور پھر مولا نے ان کا اجر بھی بیان فرمایا ہے کہ اس دنیا میں اگر انسان چند دن کی دنیا میں مشکلات برداشت کرے گا یا اس پر جو مصیبت آتی ہے اس پر وہ اللہ کا شکوہ نہیں کرے گا، بلکہ پروردگار عالم
کہ اس کو آزمائش سمجھ کے اس پر صبر کرے گا۔ اب یہ اس میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہر آنے والی مصیبت پر صبر کرنا، یہ بھی متقی کی صفات میں سے نہیں ہے کہ جو اس نے خود اپنے حالات اس طرح کے پیدا کر دیے ہوں، یا کیا ہے کہ ہر ظلم کے آگے جھک جانا۔ یہ بھی مولا نہیں بیان فرمانا چاہ رہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو ایسی آفات ہیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے آتی ہیں، جو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ نہ ہوں، کیونکہ قرآن نے متعدد مقامات پر کہا ہے کہ انسان اکثر ان آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان مصیبتوں میں پھنستا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جو اس نے خود اس دنیا میں اعمال کچھ ایسے انجام دیتا ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے، مصیبتوں میں گھر جاتی ہے۔ تو مومن اور متقی انسان وہ بابصیرت ہوتا ہے، وہ ایسے اعمال سے وہ پرہیز کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے کوئی مشکل پیش آئے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو پروردگار عالم جو خود اپنی طرف سے آزمائش انسان پر ڈالتا ہے، اگر ان پر انسان صبر کرے گا تو پروردگار عالم انہیں ایک لمبی راحت والی زندگی عطا کرے گا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ واقعاً یہ کلام اہل بیت ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، اور اگر ہم کچھ وقت بھی، جیسا کہ اللہ کے رسول کی بھی حدیث ہے کہ مومن جو ہے یا مسلمان، اسے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک حصہ جو کسب معاش کے لیے وہ نکلے کہ جس سے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، اور اگر یہ بھی رضا الہی کے لیے ہو تو یہ رزق جو اپنے بچوں کو انسان کھلا رہا ہے، روایات میں ہے یہ بھی پروردگار عالم صدقہ شمار کرے گا۔ اپنے ہی بچوں کے لیے جو انسان کماتا ہے اس کا اجر اتنا ہی عطا کرے گا جتنا کہ دوسروں کو وہ جو خیرات کرتا ہے۔ تو ایک حصہ جو ہے انسان کو وہ کسب معاش کے لیے وقف کرنا چاہیے، اور ایک حصہ مولا فرماتے ہیں کہ جائز لذات کے لیے جو اللہ نے اس انسان پر نعمتیں جو پروردگار عالم نے دی ہیں ان سے جائز طریقے سے استفادہ کرے۔ ظاہری بات ہے اللہ کی اگر حدود سے باہر نکلے گا تو پھر گنہگار ہوگا، لیکن ہے قرآن مجید میں بھی روایات میں بھی کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو جو مخدوم بنایا ہے اور ہر چیز کو اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے، تو اس پر سب سے زیادہ حق مومنوں کا ہے کہ مومن کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض روایات میں تو ہے کہ جو شخص اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرتا تو قیامت والے دن اس انسان سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی تھیں تو تم نے ان سے استفادہ کیوں نہیں کیا؟ تمہارے پاس اتنی نعمتیں تھیں تو ان نعمتوں کا اظہار بھی، یہ بھی اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ ان نعمتوں کو ظاہر کرو۔ یوں نہ ہو کہ انسان صرف پیسہ کماتا رہے اور اس کے جسم پر وہ ظاہر نہ ہو لباس کی صورت میں، اور ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو اس کی ضرورتوں سے زائد ہو وہ انفاق کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اپنے لیے بھی نہیں بچاتا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا طریقہ اختیار کرے گا تو پھر وہ پروردگار عالم سے جو دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ جو ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دے اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی نہ رکھے۔ تو عرض کیا کہ ایک حصہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جائز لذات کے لیے تم رکھو،
اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میرے ساتھ ذکر و مناجات، اللہ کے ساتھ اللہ کو وقت دینے کے لیے ہم ایک حصہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے پاس دن میں 5 وقت کی نمازیں، اور جسے پروردگار عالم توفیق دے نماز شب کی یا نوافل نمازوں کے ذریعے وہ اللہ سے اپنا ارتباط قائم کر سکتا ہے۔ تو 3 حصوں میں سے پہلا حصہ معاش کے لیے، دوسرا اپنی جائز لذات کے لیے بھی ایک پورا وقت شریعت کہتی ہے، اور روایات پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا بہت زیادہ اجر ہے، اور جو شخص مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تو اس سے بڑی اور فضیلت کوئی نہیں کہ وہاں پر اگر 1 رکعت نماز پڑھے گا تو روایات کے مطابق 1000 رکعت کا اسے ثواب ملے گا۔ جتنی دیر عام مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ہے تو مسجد نبوی میں تو بدرجہ اولا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے کہ جو مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہو۔ تو یہ روایات ہمیں ان چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ایک حصہ ہم نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کے لیے بھی وقف کرنا ہے تاکہ ہم ان کی صحیح تربیت کر سکیں، اور تربیت کی سب سے پہلی جو جگہ ہے وہ ماں کی گود اور انسان کا اپنا گھر ہے۔ تو جب انسان اپنے بچوں کو وقت نہیں دے گا تو کبھی بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے گا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو ہمیں واقعاً اپنے حصوں کو اسی طرح دن کے حصوں کو تقسیم کرنا چاہیے جیسی تقسیم کار اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ 1-2 جملے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا جو دن 18 رجب، اس میں اللہ کے رسول کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات کا دن بھی ہے کہ جو ماریہ قبطیہ سے پروردگار عالم نے رسول اللہ کو یہ فرزند عطا کیا تھا، اور تقریباً 18 ماہ ان کی عمر تھی کہ اس عمر میں وہ پروردگار عالم نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اور 3 دن پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن تھا۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو 7 معصومین کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور واقعاً یہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے انتظار میں 5 معصوم ہستیاں جن کی آمد کی مشتاق تھیں، پنجتن پاک، اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی صحبت کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 اماموں کی مشیر بھی یہ بی بی رہی ہیں، امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ ائمہ اس ہستی سے مشاورت کرتے تھے، اور روایات میں ہے کہ جب اس بی بی کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کے رسول مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ سے باہر تھے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول مدینہ کی طرف آ رہے ہیں تو لوگ استقبال کے لیے نکلے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو۔ منادی ہوئی، تمام اصحاب مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا مولا کائنات کو کہ جاؤ اور میری بیٹی زینب کو لے کے آؤ۔ مولا کائنات نے اپنی نومولود بیٹی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر جب یہ ہستی آئی ہیں، اس وقت اللہ کے رسول نے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ
جناب خدیجہ نے جو احسانات کیے ہیں اس کا ہم بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پر یہ حدیث بیان فرمائی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہ ہاذہ شبیہۃ زین خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب جناب خدیجہ کی شبیہ ہے، اور میں تم سے التماس کرتا ہوں اور اس کے بارے میں خاص وصیت کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو میرے بعد اذیت نہ دینا۔ اب یہاں پر سوال ہے مسلمانوں سے کہ اللہ کے رسول جس ہستی کے بارے میں خاص وصیت فرما رہے ہیں، آیا مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی اس وصیت پر عمل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس بی بی کے بارے میں ہر صحابی رسول اور ان کی اولاد اس بی بی کا باقی ہستیوں سے بڑھ کے احترام کرتی، لیکن روایات میں ہے کہ اس بی بی کا نام ام المصائب پڑا ہے، مصائب کی ماں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک اور بی بی کا لقب کعبۃ الرزایا، رضیہ مصیبت کو کہتے ہیں، کہ یہ وہ بی بی ہے کہ مصیبتیں جس کا طواف کرتی ہیں اسے کعبۃ الرزایا کہا جاتا ہے۔ تو اس بی بی کے ساتھ اس امت نے یہ کیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مولا کائنات اجازت لیتے تھے، حسنین رک جاتے تھے، جب تک بی بی اجازت نہ دیتی اندر داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن عصر عاشور بی بی کے خیمے میں شمر ملعون گھوڑے پہ سوار ہو کے داخل ہوا۔ اس بی بی کے احترام اور حرمت کو اس طرح پامال کیا گیا۔ اور روایت ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے، ایک شخص ہے یہودی، وہ یزید کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے یزید، تو جتنی رقم مجھ سے چاہتا ہے میں تجھے منہ مانگی رقم دوں گا، لیکن میری ایک بات مان کہ اس قافلے کو یہودیوں کے بازار سے گزرنے کی اجازت دے۔ یہ ملعون اجازت دیتا ہے، اور پھر یہ یہودی بھاگ کے آتا ہے اور اپنے بازار میں آ کے لوگوں سے کہتا ہے جس نے علی کی اولاد سے علی کے بدلے لینے ہو خیبر والے، وہ آ جائے۔ تمام عورتیں پتھر لے کے چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں۔ روایات میں ہے کہ مولائے امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پہ تھا وہ خولی کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بہت دور تھا۔ ایک عورت اپنے گلے کا ہار خولی کی طرف پھینکتی ہے اور کہتی ہے میرے قریب آ۔ وہ قریب آتا ہے، جناب زینب علیہ کی نگاہیں اپنے بھائی کے سر پہ ہیں۔ یہ عورت ایک پتھر اٹھاتی ہے، جب مولا امام مظلوم کا سر قریب آتا ہے پتھر مارتی ہے، امام کی پیشانی سے تازہ خون برآمد ہوتا ہے۔ اب اس وقت بہن اور کچھ نہ کہہ سکی، صرف اس نے یہی اس کو بد دعا دی، اے عورت خدا تیرے ہاتھوں کو شل کرے، اب تو اس مظلوم پر رحم کر کہ جس کا سر کاٹ کر نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا۔ ایک اور ملعون آگے بڑھتی ہے، وہ پوچھتی ہے مجھے بتاؤ علی کی بیٹی کہاں ہے، کون سی ہے؟ لوگ اشارہ کرتے ہیں، یہ ملعونہ ایک پتھر مارتی ہے، بی بی کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، محمد اور ان کی پاک آل کا واسطہ، میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری معرفت اہل بیت میں اضافہ فرما، اہل بیت کی حقیقی معرفت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبور کو محمد و آل محمد کے نور سے منور فرما، انہیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، جوار اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت کی خوشی میں خوشی منانے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے غم میں غم زدہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگارہ جو مریض ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، تنگ دست مؤمنین کی تنگ دستی دور فرما، پروردگارہ پریشان حال مؤمنین کی پریشانی دور فرما۔ میرے اللہ ہمارے 12ویں آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما۔ میرے اللہ اس دنیا میں رہ کر اہل بیت کا زوار بنا اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔